کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے۔ اب درخت اتنا پیارا ہے، پھل اتنے پیارے ہیں، پھر آگے فرمایا اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے یہ کیا لکھا ہے؟ جی ہاں، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ پروگرام میں ہوں گی ایسی پیاری پیاری باتیں جس کو آپ دیکھیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، نعتیں پڑھی جائیں گی جنہیں سنیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ مقابلے ہوں گے ایسے کہ صدا آئے گی ہر صحابی نبی، زیارات کا مقابلہ ہوگا۔ لگتا یوں ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی مل کر بولیں گے۔ جی ہاں، کچھ انداز ہوتے ہیں، بعض جملے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن انداز اچھا نہیں ہوتا، بعض انداز اچھا ہوتا ہے، جملہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اب پروگرام ہے واہ کیا بات ہے، اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے پروگرام تھا واہ کیا بات ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا کہ جملہ اتنا پیارا ہے اور سچی بات یہ ہے واہ کیا بات ہے مکے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اور یہ واہ کیا بات ہے یہ مقدس جگہوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروگرام کا نام کیا آپ بتا دیں؟ میں نعت خان۔ واہ کیا بات ہے، اچھے انداز سے واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، ایک اور بار۔ واہ کیا بات ہے۔ یہ آپ کا بچہ ہے؟ جی بیٹا۔ واہ کیا بات، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واہ کیا بات ہے، اور کون بولے گا؟ واہ کیا بات ہے۔ جی سب مل کر بولیں۔ جی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ، تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا نام اور کوئی اچھی سی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو جلدی جلدی آپ کو یہ واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنی ویڈیو پہنچا دیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ آج کی کہانی سنیں، آج کی کہانی سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سنیں، فرضی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ اچھا، بادشاہ کے سر پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اس کو کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ کام چور تھا، اپنے کام بھی کسی اور کو بول دیا کرتا تھا آپ کر لینا آپ کر لینا، اور کھانے پینے کا شوقین تھا، کبھی یہ کھانا ہے کبھی یہ کھانا ہے، بے ٹائم سوتا رہتا تھا۔ اب بادشاہ کو تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ آتا ہی نہیں تھا، بولا بھائی ڈیلے ہو جاتے تھے۔ اب وہ سستی کا شکار تھا، یہ سو رہا ہے تو سوتا ہے، پڑا ہوا تو پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ باتیں تو کرتے لیکن بادشاہ کا ایک روب دبدبا ہے، تو اس نے کہا چلو آج کچھ کام کرتے ہیں۔ یہ دربار میں آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ
ایک کتاب لکھی جائے, اس کے اندر بیماریاں ہوں, بیماریوں کے علاج ہوں, اور کچھ کھانے پینے سے متعلق بات چیت ہو. جو اچھی کتاب لکھے گا اس کو اچھا انعام دیا جائے گا. تو ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے مارکیٹ میں. تو کہا کون لکھے گا یہ؟ تو ایک حکیم صاحب کھڑے ہوئے, بولے بادشاہ سلامت میں لکھوں گا. بادشاہ کہتا بہت اچھی بات ہے, یا آپ لکھیں کتاب, اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. تو کب تک لکھیں گے؟ تو بولتا میں بتاتا ہوں, لکھنا شروع کرتا ہوں. تو بولا جب بھی آپ کی کتاب کمپلیٹ ہو جائے, لیکن کتاب جاندار اور شاندار ہونی چاہیے. حکیم صاحب کہتے ہیں ایسی ہی ہوگی. اب حکیم صاحب کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں, کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں, کتاب لکھتے رہتے ہیں. پہلے تو وہ بیماریوں کی لسٹ بناتے ہیں, پھر اس بیماری کا کیا علاج ہے, اس بیماری کا کیا علاج ہے, یہ تحریر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے حکیم صاحب کچھ اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ فائدہ مند ہے. ایک جگہ پہ حکیم صاحب یہ لکھ دیتے ہیں جو کوئی تربوز کے بعد دودھ پیے گا اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. اب یہ بھی کتاب کے اندر لکھ دی بات. اب تقریباً 3 سال لگتے ہیں, 3 سال لگتے ہیں, یہ کتاب کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ حکیم صاحب بادشاہ کو پہنچاتے ہیں, بولے بادشاہ سلامت کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے. بادشاہ کہتا ہے میں بھی تو پڑھوں اس کتاب کے اندر آپ نے ایسا کیا لکھا ہے. 3 سال بعد یہ کتاب ہاتھ میں آئی ہے, اب یہ بڑی تعداد میں چھپوائی جائے گی. اب بادشاہ اس کو پڑھتا ہے. اب پڑھتے اس کو کتاب تو اچھی لگتی ہے, لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ جو تربوز کے بعد دودھ پیے گا اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. اب یہ بادشاہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے, تربوز کھانا بھی فائدہ مند, دودھ پینا بھی فائدہ مند, پیٹ میں درد کیسے ہو رہا ہے؟ اب جب اگلے دن دربار سجتا ہے تو اب یہ حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں, حکیم صاحب کتاب تو آپ کی اچھی لگ رہی ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تربوز کے بعد جو کوئی دودھ پیے گا اس کے پیٹ میں کیسے درد ہو رہا ہے؟ بولے بادشاہ یہ ہے. بادشاہ کہتا ہے بات غلط نہیں ہونی چاہیے, اگر بات غلط نکلی تو پوری سزا ملے گی. بولے ٹھیک ہے. اب بادشاہ ایک غریب کسان کو پیش کرتا ہے, بولے اس کو تربوز کھلاؤ پھر دودھ پلاؤ, دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. کسان ڈرتے ڈرتے کھاتا ہے, تربوز کھایا. بولے اب کیا کرنا ہے؟ دودھ پیو. اب بادشاہ کا تو ایک روب دبدبا ہے اور دودھ پیتا ہے. اب یہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے پیٹ صحیح ہے, اوکے. بولے اب حکیم دیکھ رہا ہوتا ہے, بولے حکیم صاحب پیٹ میں نہیں ہو رہا درد اس کے. 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بادشاہ کہتا ہے حکیم صاحب دیکھیں آپ کی بات غلط ہو گئی, پیٹ میں کچھ بھی درد نہیں ہوا. بولتے ہو رہا ہے پیٹ میں درد؟ بولا نہیں بادشاہ سلامت جیسے پہلے تھا ابھی بھی ہوں. تو بادشاہ کہتا ہے اب حکیم صاحب کو انعام تو دور کی بات سولی پہ چڑھا دیا جائے. اب جب یہ حکیم صاحب بات سنتے ہیں کہ یار انعام تو نہیں مل رہا بلکہ جان سے ہی جا رہے ہیں, تو کہتے ہیں بادشاہ سلامت مجھے کچھ مہلت دیں اور اس کسان کو, غریب کسان کو 3 مہینے کے لیے میرے حوالے کر دیں. 3 مہینے بعد رزلٹ آئے گا, پھر دیکھتے ہیں جو آپ سزا دیں گے اگر بات غلط ہو تو ٹھیک ہے, یا آپ تھوڑی میری یہ بات قبول کر لیں. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ٹھیک ہے, 3 مہینے کے لیے حکیم صاحب کے حوالے, کسان جو حکیم صاحب بولیں آپ نے وہ کرنا ہے. بولے ٹھیک ہے. اب حکیم صاحب اس کو لے کے گئے اور کہا کہ اس کے لیے بہت اچھا بستر لگاؤ. بولے اب سے آپ اس بستر پہ سوئیں گے. اب جیسا بادشاہ کا بستر تھا ویسے اس کا بستر لگا دیا. اب بولے کہ جو بادشاہ کھانے کھاتا ہے وہی کھانے اس کو کھلاؤ. اب یہ وہی کھانے کھاتا رہا. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرے, جیسے 3 مہینے قریب ہے. اب جو بادشاہ کی روٹین تھی, جو بادشاہ کے کھانے پینے کی روٹین تھی, سونے جاگنے کی روٹین تھی, اس نے اس کو بھی بادشاہ جیسی روٹین پہ لے کر آ گیا تھا. اب یہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا. اب جیسے 3 مہینے قریب آئے, ایک دن حکیم صاحب نے اس غریب کسان سے کہا کہ آج آپ نے اس نرم بستر پہ نہیں سونا, بلکہ جس بستر پہ آپ پہلے سوتے تھے آج آپ نے وہی والے بستر پہ سونا ہے. بولا نہیں مجھے مزہ نہیں آئے گا اس بستر پہ. بولا نہیں آپ نے میرا کہنا ماننا ہے. تو اس کو سلایا جاتا ہے پرانے والے بستر پہ. اب جیسے یہ سوتا ہے, اب جب صبح ہوتی ہے تو حکیم صاحب پوچھتے ہیں رات کیسی گزری؟ مزہ ہی نہیں آیا, سو ہی نہیں سکا, بلکہ کمر میں درد ہو گیا ہے. حکیم صاحب
یہ اس بستر پہ میں نہیں سو سکتا. بولے یہ وہی بستر ہے جس پہ آپ پہلے سوتے تھے. بولے نہیں، اب میری روٹین میں نہیں رہے، میں اس بستر پہ سو ہی نہیں سکتا. تو حکیم صاحب سمجھ جاتے ہیں اب اس کا جسم جو ہے نرم معاملات کی طرف چلا گیا ہے، اس کا جسم جو ہے آرام دہ کی طرف چلا گیا ہے. اب کہتے ہیں کہ کسان صاحب آج جو ہے آپ نے وہ کھانا کھانا ہے جو آپ پہلے کھاتے تھے. بولے ٹھیک ہے. اب وہ کھانا آتا ہے، جس یہ کھانا دیکھتا بولے یہ کھاؤں گا میں. بولے نہیں آپ کھائیں. تو وہ کھاتا ہے، 2-3 لقمے لیتا ہے، بولتا ہے حکیم صاحب یہ نہیں کھایا جائے گا، مجھ سے نہیں کھایا. اب حکیم صاحب سمجھ جاتے ہیں اس کی باڈی اور اس کا معدہ اب یہ دونوں نرم مزاج بن گئے، نرم مزاج بن گئے. بولے ٹھیک ہے. اب جیسے 3 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہیں، دربار سجتا ہے، بادشاہ کہتا ہے بلائیں میں حکیم صاحب کو. حکیم صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہی کسان ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے میری کسٹڈی میں رہا. اب بادشاہ سلامت اس کو کھلائیے تربوز اور پلائیے دودھ. اب جیسے یہ تربوز کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے تو 5 منٹ میں اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. اب یہ ایسا شدید درد ہوتا ہے، ایسا شدید درد ہوتا ہے. اب یہ زمین پر جو ہے یہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ہائے میرا پیٹ، ہائے میرا پیٹ، ہائے میرا پیٹ. جب یہ اس قسم کے جملے کہتا ہے تو وہ حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں بادشاہ، یہ جو نسخہ میں نے لکھا تھا کہ جو تربوز کے بعد دودھ پیے گا اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ کتاب میں نے آپ کو دیکھ کے لکھی ہے. اب جب اس کی روٹین آپ کے جیسی بن گئی تو اس کے پیٹ میں درد ہو گیا. اور پہلے جب اس کی روٹین کسان والی تھی، محنت والی تھی، تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوا تھا. اگر بادشاہ آپ کو میرے نسخے پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ بھی کھا کے دیکھ لیں. بادشاہ جیسے اس کی طرف دیکھتا ہے بولتا ہے نہیں، جو حال اس کا ہوا ہے میرا بھی وہ حال ہو سکتا ہے. بولا نہیں نہیں، حکیم صاحب کو انعام اکرام دے دو. حکیم صاحب کو ہیرے جواہرات وغیرہ حکیم صاحب کو ہیرے جواہرات وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، یہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمیں بھی اپنے آپ کو نرم مزاج اور اپنے معدے کو نرم مزاج نہیں بنانا ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے آسائشیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آسائشیں صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں. آپ جتنی آسائشیں دیں گے، جتنی آسائشیں دیں گے، کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں تو اس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے، اے سی کے بغیر نیند ہی نہیں آئے گی، ہمیں تو اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی، ہم تو سبزیاں کھاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو ہر کھانے میں گوشت کھانے ہیں. اسی طرح بعض بچوں کو ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں، بڑوں کو ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں، اپنی باڈی کو ایسی عادت ڈال دیتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمیں ہر طرح کا مزاج رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر گرمی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس گرمی میں بھی سونے کی عادت ڈالیں. اگر سردی ہے تو اس سے بھی بچاؤ کی جو صورت ہے وہ کیجئے. مجھے یہی کپڑے پہننے کی عادت ہے، مجھے یہی کھانے کی عادت ہے، یہ صحیح عادت نہیں ہے، ورنہ آپ جو ہے زندگی بھر پریشان رہیں گے. اگر وہ چیز نہیں ملے گی تو آپ ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے. اور اسی طرح بعض لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعض ہوتے ہیں بوڑھے لیکن وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں نوجوان آرام آرام سے چل رہے ہوتے ہیں. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، آج ہم نے 25 سال کا بوڑھا دیکھا، آج ہم نے اور آج ہم نے 60 سال کا لڑکا دیکھا. یعنی وہ بوڑھا جو تھا وہ نوجوانوں کی طرح نظر آ رہا تھا اور جو نوجوان تھا وہ بوڑھوں کی طرح نظر آ رہا تھا. بعض لوگ ٹیک لگانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بزرگ جو ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ ایسے ایکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں، اور نوجوان تو آپ ورزش کیجئے، چلنے پھرنے کی عادی بنائیے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن باتوں کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1، پیٹ کا بڑا ہونا. اس سے مراد موٹا آدمی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ موٹاپا برا ہے جو بہت کھانے پینے اور عیش و عشرت کے ذریعے خود پیدا کیا جائے. نمبر 2، زیادہ سونا. نمبر 3، سستی. اور نمبر 4، اور یقین کی کمزوری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو باتیں ہمیں بیان کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا سیگمنٹ جس کا نام تھا کہانی. اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. آپ لوگوں نے کوئی اچھی سی بات بتانی ہے، اور ایسی بات ہو جو گھر پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بولیں سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے. جی کون بتائے گا؟ چلیں جی آپ.
میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ کب کہنا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کب کیا بولنا ہے یہ ہنر جس کو مل جائے وہ کامیاب ہے، اور کتنا بولنا ہے۔ جی اور کوئی بات؟ جی عقل مند پہلے سوچ کر بعد میں بولتا ہے اور بیوقوف پہلے بول کر بعد میں سوچتا ہے۔ جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، بعد میں بولو۔ جی آپ کوئی بات بتائیں گے؟ جذبہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے، اپنی ناکامی کا غم بھی چلا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، انعام بھائی۔ کام اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی اس کام کا شور مچا دے۔ واہ کیا بات ہے۔ جی ہاں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کام ابھی سٹارٹ ہوتا ہے، دیکھنا ہم لوگ گاڑی لے رہے ہیں، بعض دفعہ گاڑی نہیں آ پاتی ہے، پیسے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، تو وقت سے پہلے جو ہے نا آپ بتائیں نہیں، بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہیں، چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور پھر ماشاء اللہ ہمارے یہاں کہتا کون ہے؟ اگر کہتے بھی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی بات؟ کسی کی ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں ان کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ واہ کیا بات ہے۔ جی ہاں، کسی سے کوئی ایسی بات نکل گئی، اب اس کی تذلیل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے سب کے سامنے کہا اس نے ذلیل کیا، اور جس نے اکیلے میں کہا اس نے اصلاح کی۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے کہ تماشا بنانا ہے یا اصلاح کرنا ہے؟ جب بھی آپ بولیں تو لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں، یار یہ کیا بولتا ہے، یعنی کہ یار یہ چپ ہونے کا انتظار کریں کب چپ ہوگا۔ تو جب بھی بولیں اچھا بولیں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی اگر آپ دین کا کام کرنا چاہے تو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو جانا۔ جی ہاں، اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کام کی باتیں۔ اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اس میں مجھے دو اسلامی بھائی چاہیے جن کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام مبارک یاد ہوں۔ جی کون کون آ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جاؤ، ایک ہمارے دائیں جانب اور ایک ہمارے بائیں جانب، یہاں پر آ جائے۔ جی ہمارے ساتھ دو اسلامی بھائی آئے، آپ کا نام؟ محمد فیضان اتاری۔ محمد فیضان اتاری۔ محمد شرجیل عطاری۔ شرجیل اتاری، آپ کی کیا مصروفیات ہے فیضان بھائی؟ مائک میں۔ شٹرنگ کا کام کرتا ہوں۔ یہ شٹرنگ کا کام کرتے ہیں، اور آپ؟ میں بی ایس این کر رہا ہوں، لاسٹ ایئر میرا چل رہا ہے۔ کون جیتے گا مائک میں؟ انشاءاللہ شرجیل۔ انشاءاللہ فیضان شرجیل بھائی، اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں، انشاءاللہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون جیتے گا۔ اچھا جی، طریقہ کار یہ ہوگا، ایک صحابی کا نام یہ لیں گے، ایک صحابی کا نام آپ نے لینا، ٹھیک ہے؟ اور نام لینے کا انداز نعرے والے انداز میں ہوگا، جیسے حضرت صدیق بھی اور آپ لوگ ہم سب مل کے کہیں گے جنتی جنتی، ٹھیک ہے جی؟ نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے عثمان غنی کا نام لے دیا تو آپ عثمان غنی کا نام نہیں لینا آپ نے، اگر نام لے دیا تو یہ مقابلہ یہ جیت جائیں گے۔ طریقہ کار سمجھ گئے؟ چلے جی شروع کیجئے۔ حضرت صدیق بھی جنتی، حضرت عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، حضرت علی بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت بلال بھی جنتی جنتی، زبردست زبردست، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی جنتی جنتی، حضرت حمزہ بھی جنتی جنتی، زبردست زبردست زبردست۔ 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس۔ 5، حضرت عبداللہ بن عمر بھی نتی جنتی، حضرت حسن بھی جنتی جنتی، حضرت حسین بھی جنتی جنتی، زبردست زبردست۔ 5، 4، 3، 2، 1۔
کون جیتا مائک میں؟ اب اس طرح جیسے یہ مقابلہ جو آپ نے دیکھا ہر صحابی نبی جیت لیا ہے، سراج بھائی کا نام لے ذرا. ناظرین یہ مقابلہ آپ نے دیکھا تو یہ شرجیل بھائی مقابلہ جیت چکے ہیں. یہ محبت بھرا ایک سیگمنٹ ہوا، پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام مبارک لیے گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا. یہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہمارے، اور دوسرے نمبر پر آئے ہمارے فیضان بھائی. تجیب رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے جی. جی بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آپ بتائیے. پیر کا دن ہے. پیر کا دن ہے. اور تاریخ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول. وقت کون سا تھا؟ صبح. سب مل کے بتائیں. صبح. صبح صادق کا وقت نا، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی یہ بتا دے قرآن کریم میں آیت سجدہ کتنی ہیں؟ ہاتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو اس میں آپشن بھی دیتا ہوں، 12 یا 14. چلیں. 14. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب درست ہو گیا. اچھا کوئی یہ بتا دے گن شکر ایک بزرگ کے نام کے ساتھ بولا بھی جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے، گن شکر وہ کون سے بزرگ ہیں؟ جی آپ کی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی اب یہ بتا دیں اخلاص عطا فرمائیں یا اخلاص عطا فرمائیں؟ اخلاص یا اخلاص؟ اخلاص. جی کیا سوچ سمجھ کے بولنا ہے خان صاحب. اخلاص. اخلاص. یہ اخلاص بتا رہے ہیں آپ؟ اخلاص. جی اخلاص. اخلاص. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اخلاص. اخلاص. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اخلاص. ٹھیک ہے. اور صحیح جو تلفظ ہے جو بولا جائے گا وہ ہے اخلاص. یہ بتا دیں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب ایک اور سوال. سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. پہلا مصرع سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. واہ کیا بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس سیگمنٹ کو ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں اور بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے زیارات. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. اس میں ایسے دو اسلامی بھائی چاہیے جن کو زیارتیں دیکھی ہوں. کون کون آئے گا اس میں؟ اور جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہے جی؟ مکہ مکرمہ. اور یہ ایسا ہی بورڈ ادھر بھی ہے. اب آپ نے ادھر سے یہ زیارت اٹھانی ہے، جیسے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟
مقام ابراہیم کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں. تو یہ آپ نے تصویر کہاں لگانی ہے؟ اس والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی, یوں کر کے آپ نے تصویر لگا دینی ہے. اب جو تصویریں یہاں پر ہیں وہی تصویریں یہاں پر ہیں. جو بورڈ یہاں پر ہے ایسے بورڈ یہاں پر ہے. تو دو ایسے اسلامی بھائی آ جائیں. کون کون آئے گا؟ ہاتھ کھڑا. ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کا نام؟ غلام عباس. غلام عباس بھائی. شہزاد احمد. شہزاد احمد. کون جیتے گا؟ عباس صاحب. شہزاد بھائی انشاءاللہ. ابھی یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ جیتے گا کون. ٹھیک ہے جی, طریقہ کار سمجھ گئے. آپ کے پاس وقت ہوگا 1 منٹ کا. اگر آپ 1 منٹ میں یہ بھی نہیں لگا سکے, یہ بھی زیارتیں نہیں لگا سکے, تو وہیں پر ہی روک دیں گے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کس نے کتنی صحیح زیارتیں لگائی ہیں. تو 1 منٹ کا آپ کا وقت ہے اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. اب بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کیجیے. جی جلدی 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 جلدی. ٹائم پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. جی مقام ابراہیم تو آسان تھا. جی زبردست زبردست. جو مکہ شریف کی زیارتیں مکہ شریف میں لگانی ہے, جو آپ نے مدینہ شریف کی زیارتیں ہیں مدینہ شریف کے کارنر میں لگانا ہے. زبردست زبردست. یہ معلومات ہونی چاہیے کہ کون سی زیارت کہاں پر ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس سیگمنٹ کی برکت سے وہاں جانا بھی نصیب فرمائے. ٹائم بھی کم ہے, ٹائم پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. زبردست. غلام عباس بھائی, شہزاد بھائی فاسٹ. جی زبردست 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 زبردست. عباس بھائی فاسٹ چل رہے ہیں, آپ کی بھی اپنی اچھی کوشش ہے. جی جی زبردست زبردست. سب کی اپنی اپنی کوشش ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور ٹائم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں, آپ ادھر کھڑے ہوئیے, آپ نے یہ مائک پکڑیے. مقام ابراہیم کہاں ہے؟ جبل رحمت. یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, جبل رحمت مکہ میں, حجر اسود, اور یہ خانہ کعبہ کے کونے پہ لگا ہوا ہے, اور اس کونے کا نام ہے رکن اسود. روضۃ الجنہ مدینے میں, جنت البقیع, اصحاب صفا کا چبوترا, اور یہ اصحاب صفا کا چبوترا مسجد نبی کے اندر کا ہی حصہ ہے. ماشاءاللہ. گنبد خضرا, گنبد خضرا. اب کتنے نمبر حاصل کیے؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. اب آپ ادھر آ جائیے. جی مائک دیجیے. جی عباس بھائی. ہاں جی. خانہ کعبہ, غار سور, غار ہیرا, مقام ابراہیم مکہ میں, جبل رحمت مکہ میں, مسجد عائشہ مکہ میں. یہ مکہ مکرمہ کی سب سے قریبی حدود ہے. ٹھیک ہے جی, ادھر جا کر آپ احرام کی نیت کرتے ہیں, اور اس کا نام ہے مسجد عائشہ. اللہ پاک اس میں نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حجر اسود مکہ میں, جنت المعلا مکہ میں. یہ بھی جو ہے مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. گنبد خضرا بولے, مدینہ منورہ میں, سنہری جالیاں, مدینہ منورہ, مسجد قباء, مدینہ منورہ, اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. جبل احد, مدینہ منورہ, روضۃ الجنہ, مدینہ منورہ, جنت البقیع, مدینہ منورہ, اصحاب صفا کا چبوترا, مدینہ منورہ, باب البقیع. مدینہ منورہ. یہ ایک ایسی پیاری زیارت ہے, ایسی پیاری زیارت ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ گیٹ ہے. اور اس گیٹ کا نام ہے باب البقیع. آپ اس گیٹ سے جیسے داخل ہوں گے 10 قدم چلیں گے, تقریباً 10 قدم چلیں گے تو سیدھے ہی ہاتھ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک آ جائے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک اس گیٹ سے ہمیں داخلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب دیکھتے ہیں آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16. سبحان اللہ. ہمارے پاس نمبر تھے 16 اور سارے کے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے. واہ.
اور عباس بھائی نے الحمدللہ اگلے مہینے جا رہا ہوں. پہلے گیا تھا تو حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت صاحب امیر اہل سنت سے 2 بار سینہ سے لگایا, دعائیں فرمائیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا. تو آج وہی شرف مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. ماشاءاللہ. بھائی آپ جو جا رہے ہیں مدینے پاک, تو آپ ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سلام جوش میں شوق کہنا آجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا آجیوں میرا بھی رو رو کر نظر جب روزہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. اور جو مدینے جا رہا ہوتا ہے, ہم کچھ اور کام تو کر نہیں سکتے, اس کے ہاتھ ہی سلام عرض کروا دیتے ہیں کہ آپ مدینے جا رہے ہیں, آپ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے گا. ایک شعر امیر سنت فرماتے ہیں, کبھی وہ لمحہ آئے کبھی وہ وقت آئے کہ میں اپنا سلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عرض کرنے جاؤں. بس زبان ظاہری تو آقا میں سلام بھیجتا ہوں, کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے. لیکن چلیں جو جا رہے ہیں انہی کے ہاتھ سلام پہنچائیں. تو ماشاءاللہ اللہ پاک جو عاشقان رسول, مجھے تو یہ ایک بات بڑی مزیدار قسم کی لگتی ہے کہ مدنی چینل جو ہے مدینے پاک میں بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے, مکہ پاک میں بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ بول رہے ہیں سبحان اللہ, آپ کی آواز بذریعہ مدنی چینل مدینے پاک میں بھی سنی جا رہی ہے. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جی کچھ بتائیے, کام کی باتیں, کچھ اچھی باتیں, کون بتا رہا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے, ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے. جی اور کوئی بات؟ مزہ آ گیا ماشاءاللہ, ہر کوئی خوش رہنے کے لیے پریشان ہے. کسی نے کیا خوب کہا, ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو. تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. بعض لوگ نا بولتے ہیں ہم نے یہ کیا تھا اس کے ساتھ, دیکھو یہ ہمارے کام بھی نہیں آیا. تو آپ نے تو ادلا بدلا ہو گیا کہ ہم آپ کے کام آئے, آپ ہمارے کام آئے. تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے, ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. جی حضرت نعت خواہ ہمارے. کسی نے کیا خوب کہا کہ سخاوت کی مثال حاتم طائی کی کیوں دیتے ہو, کہ جن کے ساتوں دروازوں سے لے کر بھی سائل کا دامن مراد نہیں بھرتا تھا, بلکہ کہ سخاوت کی مثال پیارے آقا کی دیجئے کہ جن کی ایک ہی عطا سے سائل کا دامن مراد بھر جاتا تھا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, مجھے چاہیے کہ ایسے 4 یا 5 اسلام بھائی, جو میں ان کو چند جملے دوں گا, ٹھیک ہے, اس جملے کو آپ نے بہت اچھے انداز سے کہنا ہے. میں ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں, آپ لوگوں نے کہنا ہے
واہ کیا بات ہے مدینے کی. لیکن انداز ایسا ہو مدینہ مدینہ ہو جائے. آ جائیں پیچھے والے بھی آ جائیں. اور کون آئے گا؟ اور کون آئے؟ آپ بھی آ جائیں. بزرگوں کو جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے آپ بھی آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی. واہ کیا بات ہے. چلیں جی سب کو ایک ایک جملہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے واہ کیا بات ہے مکہ پاک کی. واہ کیا بات ہے مکے کی. واہ. ہاں صاحب بولنا ہے واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے بغداد کی. واہ کیا بات ہے بریلی کی. واہ کیا بات ہے بریلی کی. اور واہ کیا بات ہے اس پروگرام کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا بعض لوگ پروگرام میں تو آئے ہوئے ہیں, بعض گھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے جتنا اچھا ایک ماحول بنے انہوں نے جب بھی یوں ہی رہنا ہے. عادت ہے. ٹھیک ہے اگر آپ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوں گے تو آپ کو بھی یہ خوشی ملے گی. ورنہ بعض ایسی بیٹھے ایسی آ گئے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو اچھے انداز سے ملاقات کریں. بعض لوگ ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں, گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں. اب گلے تو بندہ وہاں ملتا ہے کہ جہاں ایک ملاقات میں مزہ آ جائے. ملاقات میں مزہ آ جائے یوں ایک بندہ گلے لگتا ہے. لیکن جو گلے لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے بعض دفعہ ایک آدھ بندہ ہوتا ہے بڑے جوش میں ہوتا ہے, ارے حضرت کہاں ہیں, دوسرا یوں ہوتا ہے میں یہیں ہوں. اگر کوئی آپ سے بہت اچھے انداز سے ملنے آ رہا ہے تو آپ نے بھی اچھا استقبال کرنا ہے. اچھا بعض جگہ پہ تو ہوتا ہے جیسے کوئی گلے مل رہا ہوتا ہے یوں کر دیتے ہیں, ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اگر کوئی گلے لگ رہا ہے اور پھر یہ کہ اپنی کنڈیشن بھی اچھی ہو, اپنی کنڈیشن بھی اچھی ہو. بعض دفعہ جو ہے وہ حالت صحیح نہیں ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہے, پسینے میں ہیں, اور سامنے والا ذرا اچھے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے, اب یہ لگے جا رہا ہے حضرت. تو آپ نے تھوڑے اپنی کنڈیشن بھی اچھی رکھنی ہے. اللہ پاک ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی کام ہو اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو. اور اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے اور آخری سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. سرور کہو گے مالک و مولا کہو تجھے, سرور کہو گے مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا مکان تمہارے لیے, چنینو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دغن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں گجا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. شان سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے پھول کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے,
जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं चलिए चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं फिक्र दुनिया की और गम को रोज मिलता है सदका प्यारे आका का बोलो सदका प्यारे आका का हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का सदका प्यारे आका का मुस्तफा के टुकड़ों पर मुस्तफा के टुकड़ों पर मेरे मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं हम खुश नसीब पलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की वाह क्या बात है मदीने की वाह क्या बात है मदीने की मदीना मदीना हमारा मदीना 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 हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना 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 हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना जिया पीरो मुर्शिद के सदक़े में आका जिया पीरो मुर्शिद के सदक़े में आका ये अतार आए दोबारा मदीना वाह क्या बात है मदीने की वाह क्या बात है मदीने की वाह क्या बात है मदीने की जारी रहेगा मदीना जारी रहेगा वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है